اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کرے جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج پڑھیں گے سن 11 تا 11 نبوت کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس واقعہ کے 2 پارٹ بنیں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں پڑھا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نواح مکہ میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میلوں سے عکاظ و مجد اور ذوالمجاز کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ عکاظ جو ان سب سے بڑا تھا، نخلا و طائف کے درمیان طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا۔ یہ عرب کے تجارت کی بڑی منڈی اور شعراء کا دنگل تھا۔ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک رہا کرتا تھا۔ پھر مجد جو مرار زہران کے متصل مکہ سے چند میل پر تھا، اخیر ذی القعدہ تک لگتا، اور ذوالمجاز جو عرفہ کے متصل تھا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 8ویں تک قائم رہتا۔ بعد ازاں لوگ حج کو نکلتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ فرماتے، مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہ بھرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس حضرت بغرض تبلیغ لے گئے یہ ہیں: بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نظر، قندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرا، حدارزہ، ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی، مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لعین ہر جگہ ساتھ جاتا۔ جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا، اس کا کہنا نہ مانو، یہ بڑا دروغ دین سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حسب عادت مرام عقبہ کے نزدیک، جہاں آپ مسجد عقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ واضح رہے کہ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ بہت قدیم زمانہ میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے۔ ان کے بعد شام سے یہود آ بسے اور انہوں نے یثرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ جب مارا واقعہ یمن میں سیل عرم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکال کر مختلف جگہوں میں چلے گئے۔ چنانچہ قبیلہ ازدبین غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ بسے۔ تمام انصار انہی کے 2 کے خاندان سے ہیں، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے۔ یہود کا چونکہ بڑا اقتدار و زور تھا، اس لیے قبیلہ اوس خزرج کا آخرکار ان کے حریف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس اور خزرج کے میں جو بت پرست تھے، ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والا ہے۔ اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب مقبول دعوت پیش اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سنا ہوا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مراد ایام حج میں مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کی متصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہریں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر و معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ چنانچہ عورتوں سے انہی کی باتوں پر بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی اسی بیعت کہا گیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ بن او میں عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو بدی غرض بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کے ساتھ لے کر بنی عبدال شال اوسی میں آئے اور اس قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ اور سید بن حذیر آپ کے سمجھانے سے اسلام ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بقول مشہور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسد شریف کے ساتھ معراج شریف ہوا اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی مضمون کی ہوگی جو پارٹ 2 ہوگا، آج پارٹ 1 بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔